الحمد لله العلي الولي الكبير القدير الرحيم العظيم الكريم المتعال، والصلاة والسلام على رسوله النبي الأمي الهاشمي القرشي المرتضي فريد الجمال، وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والقوة والعزة والشوكة والمجد والكمال، والتابعين لهم بالإحسان إلى يوم المعاد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود پاک بڑی محبت سے صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقصر. يا اكرم الخلق مالي من حروف به سواك عند حدود الحادث العمم ولن يليق رسول الله جار الرحيم إذا الكريم تجلى رشد الحاكمين. محمد تاج رسول الله قاطبة محمد صادق الأقوال والقلب. ربي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعظم نوالہ وعظم شانہ الحمد الصلاۃ اور حضور سید المرسلین خاتم النبیین امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کے دربار دربار میں ہدیہ السلام تصاد ادب و احترام عرض کرنے کے بعد معزز محتشم حاضرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کریم کے فضل و توفیق سے اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ رحمت اور شفقت کے فیض نماز جمعہ کی حاضری کی سعادت نصیب ہو رہی ہے. دعا ہے اللہ تعالیٰ اکثر بیان کر کے اس پہ عقیدہ رکھ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے. معزز سامعین، پچھلا جمعہ شریف خوف خدا جل شانہ کے حوالے سے چند معلومات پیش کی. یقیناً خوف خدا یہ اللہ تعالیٰ کی اپنے بندے کو دی ہوئی نعمتوں میں سے بہت بڑی نعمت ہے، جس کی وجہ سے انسان ایسی ایسی نیکیاں کا گزرتا ہے کہ جو عام انسان سوچ بھی نہیں سکتا، اور ایسے ایسے گناہوں سے بچ جاتا ہے جیسا ہماری عقل اس مقام تک پہنچ بھی نہیں سکتی. آج اس موضوع کا کچھ اور حصہ مزید بھی آپ حضرات کے سامنے عرض کرنے کی کوشش کروں گا. دعا کرو اللہ تعالیٰ مجھے صحیح بیان کر کے ہم سب کو سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے. خوف خدا کے حوالے سے قرآن مجید کی جو آیت کریمہ میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی، اللہ کریم نے خوف پر انعام کا ذکر کیا، اور وہ ایسا انعام ہے جو بڑا قیمتی انعام ہے. خوف خدا کی وجہ سے جو بندے کو نصیب ہوتا ہے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل
ایمان والو اگر تم اللہ سے ڈرنے لگ جاؤ اللہ تعالیٰ تمہیں حق اور باطل کا فرق عطا کروا دے گا، سچے اور جھوٹے کی پہچان عطا کروا دے گا، کھڑے اور کھوٹے کا فرق اللہ تعالیٰ تمہیں عطا کروا دے گا۔ بہت بڑی نعمت ہے یہ، جس بندے سے چھین جائے اس کے لیے اسے نہ اچھائی کا پتہ نہ اسے برائی کا پتہ، نہ اسے خیر کا پتہ نہ اسے شر کا پتہ، نہ اسے نیکی کا پتہ نہ اسے برائی کا پتہ، لیکن جس بندے کو رب ذوالجلال جل وعلا شانہ خوف خدا دیتا ہے اس کے ساتھ ساتھ اسے حق اور باطل کا فرق بھی نصیب ہو جاتا ہے۔ وہ انسان دنیا میں رہ کر اپنے لیے کیا چیز فائدہ مند ہے اور کیا چیز اس کے لیے نقصان دہ ہے اس کا فرق اسے پہچاننا آ جاتا ہے۔ بہت بڑی نعمت ہے، ہمارا دینی شعبہ ہے۔ اکثر لوگ تقریر سن کر، بیانات سن کر، کتابیں پڑھ کے اس جستجو میں ہوتے ہیں کہ مولوی صاحب ہم کہاں جائیں، کوئی ادھر کھینچتا ہے کوئی ادھر کھینچتا ہے، ہمیں تو جگہ ہی نہیں ملتی، ہم کس طرف جائیں۔ وجہ یہ ہے کہ حق و باطل کی تمیز نہیں رہ گئی، فرق نہیں رہ گیا کہ سچا کون ہے جھوٹا کون ہے۔ اللہ فرماتا ہے اگر تم رب سے ڈرتے رہو گے تو اللہ تعالیٰ یہ فرق کی دولت تمہیں عطا فرما دے گا، اور تمہیں یہ دولت مل جائے گی کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے، سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے، اچھا کیا ہے برا کیا ہے، یہ تمہیں سمجھنا آ جائے گا۔ اور جس وقت سمجھنا آ جائے پھر بندے کو کسی سے پوچھنا نہیں پڑے گا کہ میاں سچے تم ہو یا سچا کون ہے، کسی کے ساتھ بحث کی، کسی کے ساتھ جھگڑے کی نوبت تک بھی نہیں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ دل کی راہیں خود بخود کھول دے گا اور بندے کو پتہ چل جائے گا کہ سچائی ہے کیا اور جھوٹ ہے کیا، اور پھر چہرے سے بھی پہچان ہونی شروع ہو جائے گی۔ انسان کو دیکھے بغیر بھی فرق پتہ چل جائے گا، ایمان کا بھی اور کفر کا بھی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر پہ خطبہ دے رہے تھے، دیکھنا فرق کیسے بدل جاتا ہے۔ اس دن ایک شخص حاضر ہوا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منبر پہ کھڑے کھڑے اس شخص کو کہا مالی اراکم فآثار الدناء تسیر علی وجوہکم، فرمایا کیا وجہ ہے تم مسجد میں آتے ہو اور تمہارے چہروں پر زنا کے اثرات نظر آتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی کہہ رہے ہیں، سننے والے نے سن کے کہا کیا رسول اللہ کے بعد بھی آسمان سے وحی کا اترنا شروع ہو گیا ہے؟ کیا دوبارہ جبریل آنے لگ گیا ہے زمین پہ اور اندر کی خبریں تمہیں بھی دینے لگ گیا ہے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، جبریل نہیں آیا، نہ ہی وحی اترے گی، کیونکہ بعد میں نہ نبی نے کسی نے آنا ہے نہ دوبارہ وحی آئے گی۔ جب نبوت کا سلسلہ ہی بند ہو گیا تو وحی دوبارہ کیسے آئے گا؟ جبریل نہیں آیا۔ لیکن کیا کہا ولیکن فراست المومن، اللہ مومن کو ایک دل کی آنکھ عطا فرما دیتا ہے، وہ دل کی آنکھ وہ کچھ دیکھتی ہے جو ہر بندے کو نظر نہیں آتا۔ ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اللہ سے ڈرتے رہو گے اللہ تمہیں فرق کی دولت عطا فرما دے گا، تمہیں پتہ چل جائے گا کہ کس کی نگاہ میں کیا ہے۔ وہ شخص کہتا ہے ہوا ایسے تھا کہ راستے میں آتے ہوئے میری نظر ایک غیر محرم پہ پڑ گئی تھی اور کچھ دیر کے لیے میں نظر ٹکا کے دیکھتا رہا، اور حدیث پاک میں ہے کہ آنکھ کا زنا ہے دیکھ لینا، اور وہ میری آنکھ زنا کرتی رہی کہ میں غیر محرم کو دیکھتا رہا۔ اس وجہ سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چل گیا تو جس سینے میں خوف خدا ہو اس کے پاس یہ دولت ضرور ہوگی، اسے پتہ ہوگا کہ سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے، کھرا اور جو ہے کھوٹا، اس کی تمیز اللہ تعالیٰ اسے عطا فرما دے گا۔ آگے اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، خوف خدا کی وجہ سے اللہ تمہارے گناہوں کو بھی معاف کروا دے گا۔ دو چیزیں، اور آگے فرمایا وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اللہ تمہیں معاف بھی فرما دے گا، گناہ مٹا دے گا، گناہ کی جو سزا ہے وہ بھی معاف فرما دے گا۔ اور آگے فرمایا وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، اللہ بہت بڑے فضل والا۔ اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اوپر اور فضل کرے گا۔ دنیا کے اندر واحد ذات ہے جس سے ڈرو تو وہ مہربانی کرتا ہے۔ دنیا میں کسی کو پتہ چل جائے کہ فلاں بندہ مجھ سے ڈرتا ہے، وہ اپنا روح اور دبانا شروع کر دیتا ہے، اگلے بندے کو اور دبانا شروع کر دیتا ہے۔ مجھ سے ڈرتا جو ہے میرے ماتحت ہے، میرے نیچے ہے، تو میں اس کو اور زیادہ سلیم کروں۔ واحد رب کی ذات ہے جس سے جتنا ڈرتے جاؤ گے اتنا وہ مہربانی زیادہ فرماتا جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں مجھ سے ڈرو گے تو گناہ معافی بھی مل گئی اور گناہ مٹا بھی دیے جائیں گے، اور اللہ تم پہ فضل بھی کرے گا، کیوں جتنا ڈرو گے اللہ تعالیٰ تم پہ اتنا زیادہ کرم کرے گا۔
وہاں پہ یہ بات نہیں کہ جو ڈر گیا وہ مر گیا، یہ دنیا کے اعتبار سے ہے، ہمارے ماحول کے اعتبار سے لوگوں کی سوچ ہے کہ جو ڈر گیا وہ مر گیا۔ رب کے دربار میں جو ڈر گیا وہ تر گیا، وہ مر نہیں گیا، وہ تر گیا۔ کیوں؟ وہ کامیاب ہوا، اسے اللہ تعالیٰ نے خیر عطا فرما دی۔ اور سنیے حدیث پاک جو بخاری شریف کے اندر موجود ہے، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رجل یسرف علی نفسہ، پچھلی امتوں میں ایک شخص تھا جس نے ساری زندگی گناہ کی، یہ کام ہی اچھا نہیں، نیکی کی نہیں، گناہ ہی کرتا رہا، ساری زندگی بدکاریوں میں مصروف رہا، گناہوں میں مصروف رہا۔ فلما حضرہ الموت، جس وقت موت کا وقت قریب آیا، اس وقت اس کی آنکھ کھل گئی۔ قال لبنیہ، اپنے بچوں کو بلایا، کہنے لگا اذا انا مت فاحرقونی، جب میں مر جاؤں تو میری لاش کو جلا دینا آگ کے ساتھ۔ ثم اطحنونی، اور جو ہڈیاں بچے کوئلہ ہو جائیں اور ہڈیوں کو پیس کر ان کا آٹا بنا لینا، اور وہ آٹا ہوا میں اڑا دینا، کچھ سمندر میں پھینک دینا۔ اپنی لاش کو جلا دینے کا، ہڈیوں کو پیس کر آٹا بنا کر سمندر میں اور ہوا میں اڑا دینے کا اس نے وصیت کی مرنے سے پہلے۔ اور آگے کا فواللہ ان قدر علی لیعذبنی عذابا ما عذبہ احد، کہا مجھے ڈر لگ رہا ہے، میں رب کا نافرمان بندہ ہوں، گناہ گار ہوں، اگر رب نے قیامت کے دن میرا معاوضہ کیا تو مجھے اتنی سزا ملے گی جتنی کسی کو بھی نہیں ملی، لہٰذا ایسے کرو کہ مجھے سرے سے مٹا ہی دو، نہ میں ہوں نہ مجھ سے کوئی پوچھے۔ یہ اس کی سوچ ہے۔ مر گیا، فلما مات قیل به ذلک، جب مر گیا اس کے بچوں نے اس کے ساتھ یہی کیا، لاش جلائی، بوٹیاں جل گئیں، ہڈیوں کو پیس کر ہوا میں اڑا دیا گیا، پانی میں پھیر دیا گیا۔ فامر اللہ الارض فقال اجلی ما فیک منہ، اللہ نے زمین کو آرڈر دیا، اے زمین تیرے اوپر اگر سمندر میں جو اس کی راکھ ہے اس کو اکٹھا کر، جو ہوا میں اڑائی گئی ہے وہ بھی جمع کر، جو تیرے اوپر جلایا گیا ہے وہ اکٹھا کر۔ یہ رب کا مقام ہے، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ اس کی بادشاہی ایسی ہے کہ جب بھی وہ کسی شے کا ارادہ فرماتا ہے بس کن کہتا ہے تو شے ہو جاتی ہے۔ اللہ نے حکم دیا ہواؤں کو، پانیوں کو، زمین کو کہ اس کی مٹی، اس کی راکھ ساری جمع کر کے لے آؤ۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں فیضا ہوا قائم، زمین نے، ہوا نے اللہ کو حکم پورا کیا تو اللہ کے سامنے، اللہ کی بارگاہ قدرت میں وہ شخص دوبارہ موجود کھڑا، اللہ کے سامنے موجود ہے، اس کا وجود بھی ہے، جسم بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ما حملک ما صنعت، میرے بندے اپنے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ ابھی گناہوں کا نہیں پوچھا کہ تیرے گناہ ہیں، تو نے یہ کیا، اللہ پوچھ رہا ہے کہ تو نے اپنے بدن کو جلایا کیوں، اپنے اوپر آگ کیوں لگوائی، اور پھر یہ کام کہ ہڈیاں پسوا کر یہ ادھر ادھر بکھیر دینا ہوا کے اندر، یہ کام تو نے کیوں کیا؟ ما حملک ما صنعت، یہ جو تو نے کیا کیوں کیا؟ حدیث پاک میں ہے وہ بندہ اللہ کے سامنے عرض کرتا ہے من خشیتک یا رب، مولا تجھ سے ڈر گیا تھا، گناہ گار جو تھا، خطا کار تھا، بدکار تھا، ڈر گیا، مرتے وقت خوف آ گیا، اللہ کے دربار میں گیا تو رب مجھ سے پوچھے گا تیرا یہ بھی گناہ، تیرا یہ بھی گناہ، تیرا یہ بھی گناہ، تو کیا جواب؟ مولا ڈر کے مارے یہ سب کچھ کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے جا بندے، اگر میرے خوف سے یہ کیا ہے تو میں نے تجھے معاف بھی کروا دیا۔ ساری زندگی کا گناہ گار ایک لمحے کی خشیت اور خوف جب اس کو آیا تو رب ذوالجلال نے اسے معاف فرما دیا۔ خود سوچ لو جس بندے کو پل بھر کے لیے خوف خدا نصیب ہوگا، اس کے پچھلے گناہوں کو مٹانے کے لیے یہ پل بھر کا خوف خدا کافی ہوگا، اور جس خوش قسمت کو رب ذوالجلال ساری زندگی اپنے خوف کی دولت عطا فرماتا ہے، پھر وہ بندہ قیامت کے دن کسی فکر میں خوف میں نہیں ہوتا۔ حدیث پاک میں میرا رب فرماتا ہے عزتی و جلالی، اللہ فرماتا ہے مجھے اپنی عزت کی قسم، مجھے اپنے جلال کی قسم، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ یہ قسم اٹھا کے فرماتا ہے لا اجمع علی عبدی خوفین ولا امنین، یاد رکھنا اللہ فرماتا ہے میں اپنے بندے کو دو ڈر ایک بندے پہ جمع نہیں کرتا، دو خوف ایک بندے پر جمع نہیں ہوتے، اور
فرمایا دو امن بھی ایک بندے پہ جمع نہیں ہوتی. امن مانا بے خوفی. کیا مطلب؟ فرمایا من خافنی فی الدنیا امن تو فی الآخرہ. جو دنیا کی زندگی میں مجھ سے ڈرتا رہا اور میں آخرت میں اسے بے خوف کر دوں گا. آخرت میں اسے ڈر نہیں رہے گا. جب آخرت میں آئے گا لوگ ڈر رہے ہوں گے، اس کو کوئی فکر نہیں ہوگی. یہ بے خوف ہوگا آخرت کے اندر. لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. جو دنیا میں ڈرتے رہے بارگاہ رب العزت میں جائیں گے تو کوئی خوف، کوئی غم، کوئی پچھتاوا، کوئی فکر نہیں ہوگی. فرمایا دنیا میں ڈر گیا تو آخرت میں بھی ڈرے. دو خوف جب ہم ایسا نہیں ہوگا. ایک خوف آگے امن. فرمایا ومن آمننی فی الدنیا فقبته فی الآخرہ. جو دنیا میں مجھ سے بے خوف رہا آخرت میں اس کی خوف کر دوں گا. آخرت میں ڈرتا رہے گا. قیامت کا دن آئے گا اسے سکون تک محسوس نہیں ہوگا. خوف زدہ ہوگا، ڈرتا رہے گا. کیوں؟ دنیا میں جو رب سے نہیں ڈرتا رہا. یہ نعمت خداوندی کو ہے کہ دنیا میں ڈر گیا، آخرت میں وہ ڈر گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں اس کے دل میں خوف رہا، اللہ تعالیٰ آخرت میں اس کے دل سے خوف ختم کر دے گا. جب آخرت میں جائے گا تو اس کی زندگی میں بے خوفی ہوگی، اس کی زندگی بالکل فریش ہوگی، سکون ہوگا. اس کی طبیعت کے اندر کسی قسم کا ڈر نہیں ہوگا. یہ رب الجلال اس کو یہ نعمت عطا فرمائے گا. جو دنیا میں ڈرتا رہا آخرت اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بڑی بے خوف کرے گا اور اللہ کے دربار میں اس حال میں حاضر ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اسے بے خوف بنا دے گا. آگے سنی حدیث پاک میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی. یہ فرمان ہے ترمذی شریف کی حدیث کا. اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابی بیمار ہو گیا. ایک فرمان میں نہ کئی سبق کے پہلو ہوتے ہیں. کتنی چیزیں ہوتی ہیں جن سے بندہ اپنی زندگی سنوار سکتا ہے. حضور کا صحابی بیمار ہو گیا. صحابی بیمار ہوا تو میرے نبی علیہ السلام اس کی عیادت کرنے اس کے گھر تشریف لیتے ہیں. اس میں سبق ہے ہمارے لیے. کوئی بڑا ہو مرتبے کے لحاظ سے، مقام کے لحاظ سے، شان کے لحاظ سے، اس کا یہ حق نہیں ہے کہ وہ سمجھے کہ میں بیمار ہوں تو چھوٹا تو مجھے پوچھنے آئے. لیکن چھوٹا بیمار ہو تو میرا حق نہیں بنتا کہ میں پوچھنا. رب کے رسول سے بڑا کوئی نہیں اور حضور سے زیادہ عزت والا اور کوئی نہیں. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتی کو پوچھنے کے لیے اس کے گھر گئے. ہمیں سبق دیا. رشتہ دار ہو نہ رشتہ دار ہو، مرید ہو یا شاگرد ہو، تم سے نیچے لیول کا ہو یا تم سے اوپر والے لیول کا ہو، بیمار ہو جائے تو بیمار کرسی کرنا رسول خدا کی سنت. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم گئے اپنے غلام کی عیادت کرنے کے لیے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کے فرمایا کئی پتاجے ہوگا، میرے غلام کیا حال ہے تمہارا؟ یہ جا کر حال پوچھنا یہ بھی سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. حال کے پوچھنے سے اس کی صحت نہیں ہو جاتی لیکن اسے ایک تسلی ہو جاتی ہے، خوش ہو جاتے ہیں. اس کی طبیعت اور مزاج پوچھ لیا تو اس کو فائدہ ہوگا. فرمایا کئی پتاجے ہوگا، میرے غلام تیرا حال کیسا ہے، کیسے ہو تم؟ اب اس غلام کا بھی انداز دیکھو کتنا پیارا ہے. بیماری کے اس عالم میں جس وقت موت سر پہ منڈلا رہی ہے اور بستر موت پہ موجود ہے اور حال پوچھنے کے لیے سرکار آ گئے. غلام نے حال اپنا کیسے بتایا. بڑی خوش قسمت شخصیت. وہ کہنے لگے یا رسول اللہ انی ارجو اللہ واخاف ذنوبی. آپ نے حال پوچھ لیا تو پھر سنیے. اے زندگی کے اس موقع پر میں رب سے امید بھی رکھتا ہوں مگر اپنے گناہوں کا ڈر بھی لگ رہا. اللہ سے امید بھی رکھتا ہوں اور مجھے اپنے گناہوں کا خوف بھی ہے. حضور کے دربار کی تربیت یافتہ ہماری طرح کے پکڑنے والے نہیں تھے. ہم 4 نمازیں پڑھ لیں تو ہمیں کیا کہتے ہیں ہمیں کیا خوف روز حشر کا، ہمیں قبر کا بھی کوئی خوف نہیں، ہمیں میدان محشر کا بھی کوئی خوف نہیں، ہمیں اللہ کی بارگاہ میں جانے کا بھی خوف نہیں. وہ اتنا بدماش تو بن گیا کہ تجھے اللہ کا بھی خوف ختم ہو گیا، میدان محشر کا خوف ختم ہو گیا، قبر کا خوف ختم ہو گیا. یہ خوف کا ختم ہو جانا سمجھو ایمان کا مٹ جانا ہے. دل پہ لکھ لو بات، اگر اندر سے خوف مٹ گیا تو پھر سمجھ لینا ایمان مر گیا ہے یا کمزور ہو گیا ہے. مومن کے دل سے خوف خدا کبھی ختم نہیں ہوتا، وہ ڈرتا ہی رہتا. یہ الگ بات ہے کہ اس کے دونوں ترازو کے پلڑے برابر ہوتے ہیں. ایک پلڑے میں خوف اور دوسرے پلڑے میں امید. یہ دونوں حصے برابر ہوتے ہیں. تو حضرت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو غلام کہتے ہیں آقا امید ہے رب سے لیکن گناہ دیکھتا ہوں
یہ میں دیکھا عملہ ملے تو کچھ نہیں میرے پل، یہ ہمارے بزرگوں کے سبق ہے یہ میں دیکھا تیری رحمت ملے تو پھر بلے بلے۔ یہی بات صحابی رسول کہہ رہے ہیں، یا رسول اللہ اپنے آپ کو دیکھو تو پھر خوف ہی ہو، اگر اس کی رحمت کی طرف دیکھو تو پھر مجھے امید ہے بخشا جاؤں۔ میرے نبی علیہ السلام نے ایک غلام کی بات سنی، سرکار کے فرامین میں یہ خصوصیت ہے، مانگنے ایک آئے تو نوازنے صرف ایک کو نہیں، قیامت تک کے آنے والوں کو نواز دیتے ہیں۔ کیس یا معاملہ ان کے زمانے میں کسی ایک کا بنا تو ایک کو نہیں پیدا ہوا، قیامت تک کے آنے والوں کو پیدا دے جاتے ہیں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب اس غلام کی بات سنی تو کیا فرمایا؟ سرکار نے فرمایا لا یجد طمعان فی قلب عبد فی مثل هذا الموطن الا آتاه الله ما یرجو وآمنه مما یخاف۔ فرمایا میرے غلام سن لے، میرا جو بھی امتی، قیامت تک کے آنے والوں کی بات ہے، میرا جو بھی امتی اپنی زندگی کے اس موقع پر جب اسے موت کا خطرہ بھی ہو، ڈر لگ رہا ہو، اس موقع پر اس کے پاس یہ دو چیزیں آ جائیں، اللہ سے امید بھی رکھ رہا ہو اور دل میں خوف بھی ہو کہ میرے عمل، میرے گناہ، میرے کرتوت، فرمایا جس بندے کو یہ دو چیزیں اس موقع پر نصیب ہو گئی، فرمایا میں محمد گارنٹی دے رہا ہوں کہ جس سے وہ ڈر رہا تھا اللہ وہ خوف اس کا ختم فرما دے گا، اور جس کی اس نے رب سے امید رکھی ہے اللہ اس کی امید اسے عطا فرمائے گا۔ یہ سرکار نے گارنٹی دے دی کہ جو امید ہے امید اسے ملے گی، جس کا خوف تھا اللہ اس کا خوف دور فرمائے گا، اس خوف سے اللہ تعالیٰ اسے امن عطا فرمائے گا۔ یہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غلام کو اس موقع پر یہ بشارت دے دی، اور حدیث پاک کے اندر موجود ہے کہ لیس شیء احب الی اللہ من قطرتین، دو قطرے ہیں جو رب ذوالجلال کو بڑے پیارے ہیں، دو قطرے پگھلے ہوئے سونے کے نہیں، یہ دو قطرے جو رب کو پیارے ہیں کون سے؟ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا خون کا وہ قطرہ جو رب کے دین کی خاطر رب کی راہ میں گرا، اللہ کو وہ قطرہ بھی بڑا پیارا ہے۔ اگرچہ رشتہ دار، احباب، دوست، پیاروں کو نہیں پتہ اس قطرے کی قیمت کا جو خون کا گرا، اور نکلا بھی اللہ کی راہ میں، اپنی ذاتی جنگوں کی خاطر نہیں یا اپنی پارٹیوں کی جنگوں کی خاطر نہیں، اللہ کی راہ میں فقط ذات خدا کے لیے نکلا، وہ خون کا قطرہ رب کے دربار میں بڑا پیارا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں دوسرا قطرہ جو مومن کی آنکھ سے خوف خدا کی وجہ سے آنسو کا بہتا ہے وہ بھی رب کو بڑا پیارا لگتا ہے۔ یہ ایک قطرہ فرمایا اگر روئے زمین کے سمندروں کا پانی جمع ہو کر اللہ کے غضب اور غصے کی آگ کو بجھانا چاہے تو نہیں بجھا سکتا، اگر رب کے غضب کو بجھا سکتا ہے تو بندہ مومن کی آنکھ کا آنسو بجھا سکتا ہے۔ اتنی بڑی نعمت ہے خوف خدا۔ اور حضرت داتا گنج بخش ہجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں لوگوں اللہ کے خوف سے رونا سیکھو۔ ساتھ کیا فرمایا اگر رونا نہ آئے تو رونے جیسی شکل ہی بنا لو، یہ بھی بہت بڑی بات ہے، رونا نہ آئے تو رونے جیسی شکل بنا لو۔ وہ شکلوں پہ بھی بندے کو قیمتیں دے دیتا، یہ نہیں کہتا کہ تو دو نمبر کا، نہ پیاروں کی شکلوں میں بھی رب انعام دے دیتا۔ مرکات شرح مشکات کے اندر یہ بات موجود ہے، اللہ علی قاری علیہ الرحمہ نے لکھی کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں فرعون کی پارٹی میں ایک شخص تھا جو موسیٰ علیہ السلام کی نظریں اتارتا، جیسے وہ عصا شریف لے کر نا موسیٰ علیہ السلام نے یوں چلنا، اس نے بھی کوئی ڈنڈا پکڑ کے فرعونیوں کے سامنے ایسے چلنا، جیسے موسیٰ علیہ السلام بولتے ویسے اس نے نقل اتار کے بولنا۔ موسیٰ علیہ السلام کے بعد گودریالے تھے، اس کے بعد بھی گودریالے تھے، جیسے انہوں نے اپنے بالوں کو بنانا اس نے بھی ایسے ہی بالوں کو بنانا، جیسے انہوں نے کپڑے پہنے اس نے بطور نقل وہ کپڑے پہنے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہی بتایا جو پچھلی امتوں کا قصہ ہے، جس وقت فرعون دریائے نیل کے اندر غرق ہوا تو یہ فرعون کی پارٹی کا بندہ تھا، باقیوں کے جسم بھی سلامت نہیں رہے غرق ہونے کے بعد، مارے تو سارے گئے نا، جو فرعون تھا اور اس کی ساری پارٹی دریائے نیل کے اندر غرق ہو گئی، لیکن جسم سب کے جو ہے سلامت نہ رہے، ایک بندہ یہی تھا جس کا جسم سلامت رہ گیا، مرنے کے بعد اس کا جسم سلامت رہا۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا تو رب کے دربار میں رکھ دیا، مولا یہ تو دوسروں سے زیادہ مجھے دکھ دیتا تھا، اس کی وجہ سے مجھے زیادہ تکلیف ہوتی تھی، یہ تو میری نقلیں اتارتا تھا، اے اللہ تو نے اس کا جسم سلامت رکھ دیا، باقیوں کے جسم بھی کھاج گئے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ فرماتا ہے اے موسیٰ سن، ان الحبیب لا یعذب صورت الحبیب، یار اپنے یار کی صورت کو عذاب نہیں دیتا، یار اپنے یار کی صورت کو عذاب نہیں دیتا۔ موسیٰ تو میرا پیارا ہے، یہ تیری جیسی شکل بناتا تھا، بے شک نقل کرتا تھا لیکن تیری جیسی بناتا تھا، تو تیری جیسے شکل والوں کو میں سزا دوں، یہ میری شان محبوبیت کی کیا ہے؟ میں اپنی اس یار کی شکل والے کو عذاب نہیں دیتا۔ اب نتیجہ محدثین نے نکالا، غلطی نہ کھا جانا اس مقام سے، انہوں نے کہا جس نے دل سے نہیں اوپر سے کیا کیا، صرف نقل اتارے، اللہ نے اسے انعام دیا، وہ بھی کیا، ہمیشہ کی نجات نہیں، ظاہری نجات اسے بھی بخش دی۔ سزا تو یہ بھی پائے گا چونکہ کفر پہ مرا نا، فرعون کی پارٹی میں تھا، لیکن ظاہری نجات اللہ نے اسے بھی دے دی کہ اس کا بدن دوسروں کا کھایا گیا، اس کا بدن سلامت رہا۔ فرمایا جو ظاہری طور پر نقل کیا جس نے، اس کا ظاہری بدن سلامت رہا۔ مولا علی قاری فرماتے ہیں اس بندے کو کیا مقام ملے گا جو دل میں محبت رکھ کے مدینے کے تاجدار کے عمل کی نقل کرے گا، اللہ اس کو کتنا بڑا مقام عطا فرمائے، بطور مذاق کے نہیں، بطور محبت اور پیار کے کرے گا، اللہ اس کو کتنا اجر عطا فرمائے گا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ داتا صاحب فرماتے ہیں اگر رونا نہ آئے تو رونے جیسے کیا کرو، شکر ہی بنا دو۔ کسی نے پوچھ لیا حضور اگر ایسا بھی نہ ہو سکے تو پھر نہ رونا آئے تو نہ رونے جیسی بنا شکل بنا سکے؟ داتا صاحب نے بڑا پیارا جواب دیا، انہوں نے کہا پھر اپنے مقدر پہ روئے، وہ بندہ اپنی قسمت پہ روئے جسے نہ خوف خدا سے رونا آتا ہے، نہ رونے جیسی شکل بنا سکتا ہے رب کی وجہ سے، اور میں وہ شخص اپنے مقدر پہ روئے، اپنی قسمت پہ روئے۔ کیوں اتنی قسمت ماری جسے نہ خوف خدا میں رونا نصیب، نہ اس جیسی شکل بنا کے رب سے مانگنا اسے آیا، اور میں اس شخص کو اپنے مقدر پہ رونا چاہیے۔ اتنی بڑی نعمت، جس نعمت کی وجہ سے انسان کا کردار نکھر جاتا ہے، اور جس نعمت کی وجہ سے انسان کا انداز سمجھ جاتا ہے، اس بندے کو وہ بھی نہیں نصیب تو فرمایا ہے بندہ اپنے مقدر پہ رویا کرے، کیونکہ اس کے دل سے خوف خدا اٹھ گیا، ختم ہو گیا۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے ایک تابعی ہیں، بزرگ ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود کی یہ شاگرد ہے، نام ہے ربیع بن خیثم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت بڑے اللہ کے نیک بندے، 800-900 سال تقریباً پہلے کے جو ہیں یہ بزرگ ہیں۔ ربیع بن خیثم تابعین میں ہیں، عبداللہ بن مسعود کے شاگرد ہیں۔ ان کے بارے میں تنبیہ الغافلین کے اندر ابو لیث سمرقندی نے لکھا کہ یہ ہمیشہ گھر میں نہ روتے رہتے، اتنا روتے رہتے کہ ان کی ماں کو ترس آیا۔ ایک دفعہ ان کی ماں نے فلما رات ماں بھی من الجہد نادت ہو یا بنیا، ماں نے کہا او بیٹے اقتلت قتیلا، کوئی بندہ مار بیٹھا، تیرے ہاتھ سے کوئی بندہ مارا گیا، اتنا تو روتا ہے، دن اور رات روتا ہے، ہر وقت روتا ہے، اقتلت قتیلا، کوئی قتل کر بیٹھا ہے؟ بیٹے نے کہا جی ہاں اماں جان قتل کر دیا ہے۔ ماں نے کہا بیٹا بتاؤ من ہوگا حتی نطلب العفو من اولیائہ، بتاؤ کون سا بندہ تھا جا کے ہم اس سے معافی مانگتے ہیں اور اس کو بتاتے ہیں کہ ہمارے بیٹے کے تو رو کے یہ حال ہو گئے، تم ہمارے بچے کو معاف کر دو۔ اور آگے یہ جملہ خاص کر کے ماں کہنے لگی واللہ لو یعلمون ما تلقاہ لراحمون کا، مقتول کے وارث اگر تیری حالت جان لیں کہ اس بندے کی حالت کیا ہو رہی ہے، تو وہ اپنا قتل تمہیں معاف کر دیں گے، ان کے دل میں رحم آ جائے گا، ان کو تیری حالت دیکھ کے طرس آ جائے گا جتنا دور ہوگا۔ اب آپ خود اندازہ لگاؤ کتنا روتے تھے حضرت ربیع بن خیثم رضی اللہ تعالیٰ کہ تو اگر اس حال میں ہے، قاتل کو بھی مقتول کے ورثاء معاف کر دیں۔ حضرت ربیع بن خیثم نے کہا میں نے کسی گھر کا بندہ نہیں مارا، میں نے اپنا نفس مارا، یہ قتل کیا ہے میں نے کہ میں نے اپنا
نفس مارا ہے اور ساتھ ہمارے لیے فائدہ مند چیز بتا گئے، اور وہ چیز میں آج کے خطبے میں آپ پر خاص طور پر بتانا چاہتا ہوں، کیونکہ تقریباً 1.5-2 گھنٹے آج کے موضوع کے جمع کریں تو بن جائیں گے خوف خدا پر۔ کہ ساری گفتگو کا مقصد ہے دل میں خوف خدا بسانا چاہیے، لیکن کچھ علامتیں ذکر کی یہاں پر ربیع بن فیصل نے، فقیر سمرقندی نے ان کو نقل کیا کہ کچھ علامات ہیں جن علامتوں سے پتہ چلتا ہے کہ بندہ واقعی اللہ سے ڈرتا۔ اب علامتیں سننے کے بعد یہ نہیں کرنا کہ میں بیٹھ کر دوسروں کی علامت دیکھوں کہ یہ ہے یا نہیں نہ، دوسروں کے بارے میں سوچنے سے پہلے اپنے من میں پہلے جاننا چاہیے کہ میرے اندر ہے کہ نہیں ہے، بس اپنی فکر کر کے پھر جو ہے بعد میں دوسروں کی فکر کرے کہ میرے اندر یہ ہے خیر یا نہیں ہے۔ دوسرے پہ انگلی اٹھانے سے پہلے اپنا من صاف کرے۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے والد کے ساتھ رات عبادت میں مصروف تھے، باپ بھی تھا اور یہ بھی بیٹھے تھے اور کچھ لوگ سوئے ہوئے تھے۔ شیخ سعدی کہتے میں نے اپنے باپ سے کہا با یہ کتنے غافل لوگ ہیں، ان میں سے کسی ایک کو بھی نہیں آ رہی کہ آنکھ کھول کر 2 رکعت نفل پڑھ لے۔ شیخ سعدی کہتے ہیں جب میں نے یہ بات اپنے باپ سے کہی تو میرے باپ نے پتہ کیا تھا، اس نے کہا بیٹا سونے کی بجائے نماز پڑھنے کی بجائے اگر تو بھی سو جاتا نا اور یہ بات تیرے منہ سے نہ نکلتی کہ تیرے لیے بہتر ہو، تو نے یہ بات کہہ کر اپنی عبادت کو برباد کر دیا۔ شاید خدا کی نظر میں وہ ہے کہ تو پسند کسی کے اوپر انگلی اٹھائے پہلے اپنے من میں دیکھنا۔ 7 علامتیں بتائیں حضرت ربیع بن فیصل نے، فقیر سمرقندی نے نقل۔ وہ فرماتے ہیں 7 چیزیں 7 چیزوں میں پائی جائیں تو سمجھ لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوف اس بندے کو نصیب ہو۔ سب سے پہلے انہوں نے کہا زبان میں اللہ کے خوف کی علامت، یہ جو زبان ہے اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف کی علامت کیا ہے؟ کہا کہ علامت خوف اللہ تعالی فی امر لسان ہی، زبان کے معاملہ میں خوف کی علامت کیا ہے کہ یمتنع لسانہ من الکذب والغیبۃ وکلام الفضول، جھوٹ نہ بولے اس کی زبان، جو مرضی ہو جائے جھوٹ سے زبان رک جائے، سمجھ لو اس بندے کی زبان اللہ کے خوف سے بری ہو۔ دولت جا رہی ہے، روپیہ کا خاصا نقصان ہو رہا تھا، جھوٹ کا ایک جملہ بولنے سے سارا مال بچ جاتا، لیکن اس بندے نے کہا کہ دولت جاتی ہے تو جائے، میں جھوٹ بولتا نہیں، اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا، سمجھ لو کہ اللہ نے اس بندے کی زبان کو اپنا خوف نصیب کر دیا۔ خوف زبان کا یہ ہے کہ جھوٹ نہ بولے۔ نمبر 2، یہ زبان کے خوف میں اگلی چیز یہ ہے کہ اس کی زبان کسی کی غیبت نہ کرے، پسے پشت کسی کی برائی بیان کرنا۔ اور یہ فرق سمجھ لینا، اکثر اوقات اس معاملے میں غلطی کر جاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں تم مولوی لوگ ہی سب تو زیادہ غیبت کر دیتے ہیں۔ غیبت اور نصیحت کا فرق لازمی سمجھنا۔ ایک ہے پسے پشت کسی کی کاٹ پیچھے کسی کی برائی بیان کرنا، اس کو رسوا کرنے کے لیے، اس کی عزت پامال کرنے کے لیے، اس کو جو ہے آبروریزی لوگوں کی نگاہوں میں گرانے کے لیے، یہ ہے غیبت اور یہ سخت حرام عمل ہے۔ اور ایک ہے کسی کی پشت کے پیچھے کسی کی برائی اس کے بہتری کی خاطر بیان کرنا یا کسی اور کی بہتری کی خاطر بیان کرنا، اسے نصیحت کہا جاتا ہے، اسے غیبت نہیں کہا جاتا۔ سمجھنا، میں آپ کو مثال سے سمجھاتا ہوں، ہو سکتا ہے پھر آپ میں سے کئی بندے جو یہ غیبت ہے یہ بھی کرتے ہو۔ آپ روڈ پہ جا رہے تھے، راستے میں ایک جگہ پہ ڈکیتی ہو رہی تھی، خدا نخواستہ آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ آنے جانے والے مسافروں کو روک کر ان کو لوٹ رہے ہیں، آپ کسی نہ کسی طریقے سے بچ کر آگے نکل آئے۔ اسی روڈ پر کچھ بندے آگے کو جا رہے تھے، آپ نے ان کو روکا اور روک کے کہو کہ یار آگے ڈاکو کھڑے ہیں، ڈاکو کسی کو کہنا یہ اس کی برائی ہے کہ نہیں؟ اب بولتے جاؤ برائی ہے، پسے پشت کہہ رہے ہو، یہ کہنا غیبت بنے گا؟
اس پہ گناہ ملے گا؟ کیا آپ اسے بتا رہے ہو بھائی آگے ڈاکو کھڑے ہیں، اس پہ گناہ ملے گا؟ نہیں. کیوں؟ آپ کا مقصد ان کی عزت گرانا نہیں، اس بندے کا فائدہ سوچنا ہے. یہ آگے گیا یہ بھی لٹ جائے گا، مارا جائے گا، لہٰذا بھائی آگے نہ جانا. آگے لٹیرے کھڑے ہیں، لٹیرا بھی کہہ دے یہ بھی غیبت نہیں بنے گی. کیوں؟ کیونکہ اس کا مقصد اگلے بندے کو ڈکیتی سے بچانا ہے، اگلے بندے کی آبرو ریزی یہ مقصد نہیں ہے. اس واسطے سے غیبت نہیں کہا جائے گا. یہ فرق لازمی طور پہ ذہن میں رکھنا. اگر یہ فرق نہ سمجھو گے تو پھر صرف مولویوں میں نہیں، تمہیں حدیث رسول میں تم کہو گے کہ فلاں جگہ پہ فلاں صحابی نے بھی معاذ اللہ غیبت کر دی. نہ، غیبت وہ ہوتی ہے جو مقصد اس کا ہو کسی کی عزت پامال کرنا، کسی کی خیر خواہی، کسی کی بہتری کے لیے کسی کے بارے میں کہہ دینا کہ فلاں لٹیرا ہے تو بچ جاؤ اس سے. کوئی بندہ کسی دکان سے مال خریدنے جا رہا تھا، آپ کو وہاں سے خسارہ ہوا، آپ نے نقصان اٹھایا کہ وہاں سے اس بندے کو جو تمہیں 2 نمبر چیز تھی کوئی اور لے کے جانے لگا. آپ نے کہا بھائی وہ 2 نمبر بندہ ہے، اس کے پاس چیز 1 نمبر نہیں ہے. ایسا کہنے کا آپ کو گناہ ملے گا، ثواب ملے گا. کیوں؟ آپ نے اس بندے کے لیے بھلائی کا کام کیا، بہتری کا کام کیا، اسے ڈوبنے سے بچا لیا، اس کے لیے خیر کی بات کہی. اسی طرح کسی کو بتا دینا کہ فلاں گستاخ ہے، فلاں بے ادب ہے رسول خدا کا، فلاں آل رسول کا بے ادب ہے، فلاں اصحاب رسول کا بے ادب ہے، یہ غیبت نہیں ہوتی، یہ خیر خواہی ہوتی ہے، تاکہ یہ بندہ اپنے ایمان کی دولت اس سے بچا لے. اگر دنیا میں روپیہ بچانے کے لیے کسی کو بتانا کہ فلاں لٹیرا ہے یہ نیکی ہے، تو ایمان کی دولت بچانے کے لیے بھی بتانا یہ بھی برائی ہے، یہ بھی نیکی. پہلی چیز کیا تھی کہ زبان جھوٹ بھی نہ بولے، غیبت بھی نہ بولے. وہ کلام الفضول، فضول باتوں سے بھی زبان کیا کرے، گریز کرے. اور آگے کیا کہا، وَيَجْعَلُ لِسَانَهُ مَشْغُولًا بِالذِّكْرِ وَمُذَاكَرَةِ الْعِلْمِ وَتِلَاوَةِ الْقُرْآنِ. زبان سے ہو تو اللہ کا ذکر ہو، یا قرآن کی تلاوت ہو، یا علم کی کوئی بات ہو، فضول بات انسان کی زبان سے نہ نکلے. یہ پتہ چلے گا بروز حشر جو ہم فضول باتیں کرتے ہیں، وہ اتنے بڑے بڑے رجسٹر بنے پڑے ہوں گے نامہ اعمال کے، اور ہمارے ساتھ میں رکھ کے کہا جائے گا اٹھاؤ یہ گٹھڑیاں آپ نے نامہ اعمال کی اور گزرو پل صراط سے. اس وقت بندہ کہے گا کاش ساری زندگی میں نے ایک جملہ بھی نہ بولا. یہی جن کی یہ بات ہے نا ربیع بن خیثم، ان کے بارے میں مولا علی قاری نے لکھا 20 سال تک ان کی زبان سے دنیا کی کوئی بات نہیں نکلی. 20 سال تک انہوں نے زبان سے کوئی دنیا کی بات نہیں نکالی. آسان کام نہیں، لیکن جس بندے کے دل میں خوف خدا ہو اسے یہ نصیب ہو جاتا. اور کہا کہ وہ مذاکرۃ العلم، کوئی علم کی بات کرے یا ذکر خدا کرے. یہاں پہ ایک بات سنا کہ میں آگے چلتا ہوں. حضرت سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابی رسول میں سے ایک صحابی حضرت اویس قرنی تابعی ہیں. ان کو ملنے کے لیے گئے، ملاقات ہوئی، کچھ دیر کے لیے بیٹھک ہوئی. یہ بات بڑی انوکھی سی ہے، توجہ رکھنا. ملاقات ہوئی، کچھ دیر کے لیے بیٹھک ہوئی. جس وقت بیٹھ کر یہ واپس آنے لگے تو انہوں نے اویس قرنی سے کہا یار کوئی نصیحت ہی کر دے مجھے، میں تیرے پاس آیا ملاقات کی، مجھے جاتے جاتے کوئی نصیحت ہی کر دے. حضرت اویس قرنی نے پتہ کیا کہا؟ آپ نے فرمایا دوبارہ مجھے ملنے نہ آنا، بس ہے ہی نصیحت. عجیب بات ہے، ملنے کے لیے آپ محبت سے تم کہتے دوبارہ مجھے ملنے نہ آنا. آپ نے فرمایا بھائی وقت تھوڑا ہے، امتحان سر پہ ہے اور تیاری بڑی زبردست کرنی ہے. تیرے پاس بیٹھتے وقت میں ذکر خدا سے میری زبان رکی رہی. آئندہ ملنے نہ آنا، دل میں پیار ہے تو جنت میں ملاقاتیں ہوتی رہیں گی. دنیا میں بیٹھ کر میں اپنا وقت تمہارے ساتھ اللہ کے ذکر سے غفلت میں نہیں گزارا. اس واسطے کے یہ امتحان سر پر ہے. خواجہ غلام فرید نے کہا تھا نا ٹوپی میلی تے صابن تھوڑا، مل مل کے ہن دھو فقیرا، اور بھی نیواں ہو فقیرا، اور بھی نیواں ہو فقیرا. ٹوپی میلی سے مراد نہیں کہ زندگی گناہوں سے بھری ہوئی ہے. صابن تھوڑا، زندگی کا وقت تھوڑا، مہلت تھوڑی. مل مل کے ہن دھو فقیرا، اور بھی نیواں ہو فقیرا، اور بھی نیواں ہو فقیرا. کیا مطلب تھا؟ جیسے کپڑا رگڑنے کے لیے نا، برش رگڑنے کے لیے ایسے بیٹھ کر کوئی نہیں برش مار سکتا. کبھی دیکھا ہے کسی کو؟ ایسے جھک جھک کے مارنا پڑتا ہے. جب میلی چیز کو صاف کرتا ہوں تھوڑا جھکنا پڑتا ہے. یہ من میلا ہے، خواجہ غلام فرید کہتے ہیں جھک رب کے دربار.
جتنا جھک سکتا ہے جھک، جتنا جھکے گا رب کے دربار میں اتنا زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں فائدہ عطا فرمائے گا۔ پہلی چیز کیا تھی کہ زبان میں خوف یہ ہے ان چیزوں سے بچے۔ نمبر 2 فرمایا ان یخاف فی امر بطنہ، پیٹ کے معاملے میں اللہ کا خوف رکھے۔ پیٹ کے معاملے میں اللہ کے خوف کا کیا مطلب ہے؟ فلان یدخل بطنہ الا طیبا حلالا، پیٹ میں وہی کچھ جانے دے جس کے حلال ہونے کا بھی یقین ہو، جس کے پاک ہونے کا بھی یقین ہو۔ یہ ہے مومن کے کمال، وہ سب سے پہلے جس چیز کو پرکھے گا وہ ٹیسٹ لذت بعد میں دیکھتا ہے، پہلے دیکھتا ہے کہ چیز حلال بھی ہے پاک بھی ہے کہ نہیں۔ کہا کہ پیٹ کے معاملے میں اللہ کا خوف یہ ہے کہ اندر وہی کچھ جائے جو حلال ہو، جو پاکیزہ ہو، کسی کا حق مار کے کھائے نہ، ایسا نہ کرے، کسی سے رشوت لے کے کھائے ایسا نہ کرے، کسی سے سود لے کر کھائے نہ، ایسا نہ کرے۔ پیٹ میں جو کچھ جا رہا ہے وہ خالصتاً پاکیزہ اور حلال ہو، اور حلال بھی کتنا کھائے، انیوا نہیں۔ فرمایا وَيَأْكُلُ مِنَ الْحَلَالِ قَدْرَ حَاجَتِهِ، حلال بھی صرف اتنا کھائے جتنی اسے ضرورت ہے، اور ضرورت کتنی زندگی قائم کرنے کے لیے حلال، اس سے بڑھ کر نہیں، آگے ہاتھ نہ مارے، جہاں تک کہ جتنی ضرورت ہے اتنا ہی حلال کھائے، بھوک مٹ گئی تو بس اپنی پوچھ سیدھی رکھنے کے لیے کھائے، اپنی زندگی قائم کرنے کے لیے زندگی باقی رہے اتنا کھائے، حلال سے، حرام سے تو سرے سے ہی بچے۔ یہ دوسری چیز کہ جس پیٹ کے معاملے میں اللہ کا خوف۔ اور تیسرے نمبر پر یہ سلسلہ کافی غور والا ہے، کہا کہ ان یخاف فی امر یدہ، کہ اپنے ہاتھ کے معاملے میں اللہ کا خوف ہے، ہاتھ کے معاملے میں۔ اور ہاتھ کے معاملے میں اللہ کا خوف کیا ہے کہ فلا یمدن یدہ الی الحرام، اس کا ہاتھ کبھی حرام کی طرف نہ بڑھنے پائے۔ حرام بھائیو صرف کھانے میں نہیں ہوتا، کچھ کام بھی حرام ہوتے ہیں، صرف ہو کہ میں کھانے والی چیز حلال ہی کھاتا ہوں نا، ہاتھ حرام کی طرف نہ بڑھے، کوئی لقمہ حرام ہے تو اس کی طرف بھی نہ بڑھے، یہ ہاتھ کسی کو تکلیف دینے کی طرف بھی نہ بڑھے، اور خوف خدا ہوگا تو ہاتھ کبھی غلط کام نہیں کرے گا۔ ابو مسعود انصاری کا نوکر تھا نا، صحابی رسول ہے ابو مسعود انصاری، نوکر تھا ان کا، اور کسی وجہ سے ابو مسعود انصاری ان کی پٹائی لگا رہے تھے۔ توجہ کیجیے، حضور علیہ السلام نے دور سے دیکھا کہ ابو مسعود انصاری اپنے غلام کی پٹائی لگا رہے ہیں، سرکار نے دور سے کہا ابو مسعود رک جاؤ، حضرت ابو مسعود تک آواز نہ گئی، میرے نبی علیہ السلام چل کے نہ توڑ پہنچے ابو مسعود کے پاس۔ اور یہ مرشد کامل کی ڈیوٹی ہوتی ہے کہ مرشد کامل اپنے مرید کو ہر قسم کی برائی سے، غلطی سے، گناہ سے محفوظ رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ مرشد کا معنی بھی یہی ہوتا ہے کہ راہ ہدایت دینے والا، مرید کی کھال اتارنے والے کو مرشد نہیں کہتے، اسے کچھ اور ہی کہا جائے گا۔ مرشد وہ ہوتا ہے جو اپنے مرید کے لیے ہدایت کا سامان کرتا ہے، اس کے لیے بہتری کا سامان کرتا ہے۔ میرے نبی علیہ السلام پاس چلے گئے جب ابو مسعود انصاری اپنے غلام کو جو ہے پٹائی لگا رہے تھے، سرکار نے ابو مسعود انصاری کے نا یوں کندھے پہ پیچھے سے جا کے ہاتھ رکھا، اور کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کیا فرمایا، پوری توجہ سے سننا، اور یہ ایک جملہ بھی بڑا کافی ہے زندگی سنوارنے کے لیے۔ سرکار نے فرمایا للہ اقدر علیک منک علی ھذا الغلام، فرمایا ابو مسعود جتنا تیرا زور ایسے غلام پہ چلتا ہے نا، اس سے زیادہ تیرے رب کا زور تجھ پہ چلتا ہے۔ اے غلام اتنا تیرے قابو میں نہیں جتنا تو رب کے قابو میں ہے۔ اپنے مجرم کو اگر سزا دے رہا ہے تو یہ بھی سوچنا تو بھی کسی کا مجرم ہے۔ اگر تیرے مجرم سے، تیرے ملازم سے غلطی ہو جائے تو اسے معاف کرنے کی طاقت نہیں رکھتا تو اس سے معافی کی کیسے امید رکھتا ہے؟ اللہ اقدر علیک منک علی ھذا الغلام، جتنا زور تیرا اس غلام پہ چلتا ہے رب کا اس سے زیادہ زور ابو مسعود تجھ پہ چلتا ہے۔ حضرت ابو مسعود نے صرف ہاتھ پیچھے نہیں کیا، سمجھنے والے اور نصیحت لینے والے پھر دیری نہیں نہ کرتے، انہوں نے صرف ہاتھ پیچھے نہیں کیا بلکہ کیا ہے، میں جو مار بیٹھا ہوں اس کا کفارہ یہ ہے کہ میں نے اس غلام کو آزاد کر دیا، اللہ کی رضا کے لیے میں نے اس غلام کو آزاد کر دیا۔ ہاتھ حرام کی طرف بڑھنے نہ پائے۔ یہ تو چھوٹی سی بات، اس سے بڑی بات بتاؤں۔ عراق کے اندر ایک شہر ہے، آپ نیٹ پہ بھی سرچ کر کے دیکھ سکتے ہیں، شہر کا نام ہے فسطاط۔
ہرا کیری میں فسطاط، فاسین آگے دوئے الف پھر دوئے فسطاط، عربی زبان میں فسطاط خیمے کو کہا جاتا ہے۔ اس شہر کا نام فسطاط کیوں پڑا؟ یہ بات سننا، خوف خدا جتنا مومن کے پاس ہوتا ہے پھر دیکھنا کہ اللہ تعالیٰ مومن کو خوف کتنا دیتا ہے اور پھر اس خوف کے نتائج کیا نکلتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور مبارک ہے، اور حضرت عمر کی زمانے کے جرنیل صحابی، کمانڈر ان چیف صحابی حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بقوقس کا علاقہ تھا، وہاں کا جو بادشاہ تھا مصر اس کے قریب تھا، اس نے حضرت عمر کو درخواست کی کہ ہمارے علاقے میں اپنی کچھ فوج بھیجیے جو ہمارے حالات درست کرے۔ حضرت عمر کی فوج گئی، جہاں پہ آج شہر فسطاط ہے، یہ علاقہ اس وقت میں بالکل خالی تھا، مطلب اس میں کوئی آبادی نہیں تھی، بالکل صاف ستھرا چٹیل میدان۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ نے فوج لے کے گئے، انہوں نے فوجی چھاونی میں جہاں پہ بنا دی اور باقی ورک اس علاقے میں کرنا شروع کر دیا۔ اس بادشاہ نے جہاں پہ بلایا تھا، حضرت عمر کی فوج وہاں پہ جا کے ورکنگ کر رہی ہے، اور چھاونی جہاں پہ بنی جہاں پہ آج شہر فسطاط ہے، اور یہاں پہ صحابہ کرام علیہم رضوان نے نا خیمے لگائے اپنی رہائش کے لیے۔ جو سب سے بڑا خیمہ تھا نا حضرت عمر بن عاص کا، کمانڈر کا جرنیل صحابی تھا، وہ بھی اسی جگہ پہ ان کے ساتھ ہے۔ اس وقت کام مکمل ہو گیا، یعنی مشن کمپلیٹ ہو گیا، تو اس وقت فوج واپس جانے لگی۔ جو خیمے لگے تھے نا اس کی تنابیں رسیاں کھول کھول کے، قلعے اکھیڑ کے، خیموں کے کپڑے سمیٹ کے فوج رخصت ہونے لگی۔ حضرت عمر بن عاص کے فوجیوں میں سے فوجی نے آگے کہا، حضور آپ کے خیمے کی چھت میں کبوتری نے گھونسلہ بنایا اور اس گھونسلے میں کبوتری نے انڈے دے دیے۔ بس یہ خبر دی حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عمر بن عاص نے کہا، اس خیمے کی تنابیں نہیں کھولو، اس کی رسیاں نہیں کھولو، یہ جیسے لگا ہے ویسے لگا ہے۔ اگر خیمے کی رسیاں کھولی تو کبوتری کا گھونسلہ ٹوٹے، گھونسلہ ٹوٹا تو اس کے انڈے ٹوٹے، انڈے ٹوٹے تو اس کے بچے ضائع ہو جائیں گے۔ فرمایا یہ خیمہ اسی طرح لگا ہے۔ فوجی جرنیل کا خیمہ اس میدان کے اندر حضور کے صحابہ چھوڑ کے چلے گئے۔ بہت کھلا میدان تھا، جو بھی باہر سے آتا دیکھتا خیمہ لگا ہے تو کہتا ہاذا فسطاط، خیمے والی جگہ پہ۔ اس وقت سے آج تک اس جگہ کا نام فسطاط پڑ گیا۔ انہوں نے خیمہ اکھیڑا نہیں، خیمہ فقط ایک کبوتری کے لیے چھوڑ دیا۔ دیکھو کتنی بڑی چیز ہے خوف خدا۔ کہاں ہے ایک پرندے کا گھونسلہ اور کہاں ہے کسی انسان کا گھر، اور ہمیں تو اس کی بھی پرواہ نہیں ہوتی۔ کہاں ہے کسی غریب کی لگی ہوئی بیڑی، ہمیں اس کی بھی پرواہ نہیں ہوتی۔ کہاں ہے کسی غریب کا ٹھیکا جس سے غریب اپنے لیے رزق کا بندوبست کرتا، ہمیں اس کی بھی پرواہ نہیں ہوتی۔ حضرت عمر کے دور کا یہ فوجی جرنیل خیمہ چھوڑ کے آ گیا کہ ہم خیمہ نہیں چھوڑیں گے، کیوں؟ تاکہ کبوتری کو تکلیف نہ پہنچے۔ کبوتری نے امید لگا کہ یہاں پہ خیمے میں گھونسلہ بنایا، ہم اس کا گھونسلہ نہیں توڑتے۔ یہ ہے اصل میں خوف خدا کے۔ آج اس کا کسی حرام کام کی طرف نہ بڑھے۔ ٹائم ہو چکا ہے، ایک بات میں جلدی عرض کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ دور فاروق اعظم ہے، حضرت عمر رات کے وقت گشت کر رہے ہیں، ایک قافلہ مسافروں کا وہاں پہ آ کے ٹھہرا مدینہ شریف کے ایریے میں۔ حضرت عمر کے ساتھ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قافلہ والوں کے پاس گئے، قافلہ والوں سے جا کے کہا، قافلے والوں لگتا ہے دور سے آئے ہو اور رات کو جاگ کیوں رہے؟ انہوں نے کہا ہمارے پاس سامان ہے، حفاظت کے لیے جاگ رہے ہیں، کوئی ہمارا سامان نہ اٹھا کے لے جائے۔ حضرت عمر نے کہا سکھ سے سو جاؤ، میں اور میرا بھائی عبد الرحمن بن عوف تمہارے سامان کی چوکیداری کریں گے، یہ ہے حاکم وقت، فرمایا ہم تمہارے سامان کی چوکیداری کرتے ہیں۔ وہ سو گئے۔ حضرت عمر اور حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا جاگنا تو ہے ہی ہے، چلو نفل پڑھتے رہتے ہیں، نفل پڑھتے رہتے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن حضرت عمر نے نفل پڑھنے شروع کر دیے۔ مسافروں کے خیموں سے بچے کے رونے کی آواز آئی، بچہ رویا۔
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبدالرحمن بن عوف کو کہا جاؤ اور اس بچے کی ماں کو آواز دے کے کہو اپنے بچے کو چپ کراؤ، بچہ کیوں رو رہا ہے؟ تھوڑی دیر چپ ہوئی، پھر بچہ رونے لگ گیا، پھر کہا گیا کہ بچے کو چپ کراؤ، بچہ کیوں رو رہا ہے؟ پھر چپ ہوئی، پھر بچہ رونے لگ گیا۔ اب حضرت عمر غصے میں آ گئے، جلال میں آ گئے، باہر سے بڑے ہو کے کہتے ہیں تو ماں ہے یا کیا ہے؟ بچہ کیوں رو رہا ہے تیرا؟ تو بچے کو کیوں نہیں چپ کراتی؟ انہوں نے کہا اے ہمارے ساتھ نیکی کرنے والے، اصل مسئلہ یہ ہے، اب سننا یہ دل کے دریچے کھول کر، انہوں نے کہا اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے حاکم وقت نے یہ اعلان کیا ہے کہ جس گھر میں بچہ پیدا ہوگا اور جس وقت بچہ دودھ پینا چھوڑ دے گا، حکومت وقت کی طرف سے ان کے گھر میں ماہانہ وظیفہ پہنچے گا۔ اس بچے کا باپ بہت ہو چکا ہے اور میں بیوہ خاتون ہوں، میرے ہاں بچہ پیدا ہوا ہے، ہمارے گھر کا نظام نہیں چلتا اور میں زبردستی بچے کا دودھ چھڑانا چاہتی ہوں کہ یہ بچہ دودھ چھوڑ دے اور حکومت وقت کی طرف سے ہمارے گھر میں وظیفہ آئے۔ بس یہ بات سننی تھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہجریہ بدلی، رات بھر وہاں پہ چوکیداری کی کتاب کے اندر موجود ہے، میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں۔ مصلی امامت پہ مسجد نبوی میں حضرت عمر جماعت کرا رہے تھے، صحابہ کہتے ہیں قرات بھی حضرت عمر سے نہ ہو سکی، رو رو کے حضرت عمر کی ہچکیاں بن گئی، اتنا روئے، نماز کے اندر بھی فرضوں کا سلام پھیرا، اپنے منشی کو بلایا جو اکاؤنٹر تھا بیت المال کا، بلا کے فرمایا یہ قانون بدل دو، بچے کو دودھ پینے کے بعد وظیفہ دیں گے، یہ قانون بدل دو، لکھو کہ جس گھر میں بچے کی پیدائش ہوئی، پیدائش کے پہلے دن سے ہی ہم وظیفہ شروع کر دیں گے۔ منشی نے کہا حضرت کیوں؟ اپنے آپ پر رو کر حضرت عمر کہنے لگے ہیں عمر تو نے کتنی ماؤں کے بچوں کو رلایا ہوگا، کتنی ماؤں نے زبردستی اپنے بچوں کا دودھ چھڑایا ہوگا۔ حضرت عمر نے فوراً قانون بدل دیا، یہ ہے ہاتھ کے اندر خوف خدا کہ ہاتھ کسی کو تکلیف دینے کی طرف نہ جائے، اس ہاتھ کے ذریعے حرام کی طرف یہ ہاتھ نہ بڑھنے پائے، جس وقت ہاتھ کنٹرول میں ہو جائے گا زمانے میں آپ پہ یہ منع آ جائے۔ خوف خدا کی نعمت، یہ چند چیزیں اب اس کا باقی حصہ ہے وہ انشاءاللہ بیان کریں گے۔ خارج کے اندر یہ خوف خدا کے لیے یہ اس چیز ہے کہ انسان اتنا ڈرتا ہے، اتنی احتیاط کرنے کے باوجود جس وقت حضرت عمر کی شہادت ہوئی، کسی نے آ کے کہا او عمر تو نے رسول اللہ کے ساتھ کلمہ پڑھا، رسول اللہ کے ساتھ جہاد کیے، رسول اللہ کے ساتھ تو نے مال خرچ کیا، ایسی ایسی حکومت کی، تو بڑا کمال درجے کا انسان ہے، تیرے لیے تو یہ بھی ہوگا وہ بھی ہوگا۔ آپ نے فرمایا تیرے جیسے بندوں کی باتوں میں آ کر جس بندے کے دل میں آ کر آ جائے اس سے بڑا دھوکے کھانے والا کوئی نہیں، تو مجھے دھوکہ دینے کی کوشش نہ کر۔ فرمایا میں انسان ہوں، بندہ ہوں رب کا، اپنا رب کے ساتھ تعلق بیان کیا ہو کیا ہے۔ فرمایا اگر ساری دنیا کے مال و دولت عمر فاروق کے پاس ہو اور رب کہے عمر یہ سارا کچھ صدقہ کر تو تجھے معاف کر دوں گا، کہا عمر یہ سب کچھ رب کے دربار میں لٹا کر اپنی معافی بھی مل جائے تو اپنے لیے نجات سمجھتا۔ اتنی احتیاط کرنے کے باوجود بھی یہ خوف خدا کا ہی عالم ہے۔ اور فرمایا کرتے تھے فرات کے کنارے اگر کتا بھی مر گیا تو اے عمر مجھ سے رب پوچھے گا، اللہ تعالیٰ تجھ سے اس کا حساب لے گا۔ یہ خوف خدا، اور خوف خدا سینے میں ہو بڑی بڑی نعمتیں انسان کو نصیب ہو جاتی ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے رب الجلال ہم سب کو اپنے سینے میں خوف خدا کی دولت